بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے سول بیوروکریسی ایز پاور سینٹر ان پاکستان پالیٹکس، رائز اینڈ ڈکلائن 1947 to 1998 پارٹ 1۔ پاکستان کی سول بیوروکریسی کا پاور سینٹر میں کی حیثیت سے جو رول ہے، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے عروج و زوال کی داستان انتہائی دلچسپ بھی ہے۔ اس کا یعنی پہلے حصے میں 1947 سے لے کر 1998 تک اس کا عروج ہے، اور اس کے بعد اس نے پھسلنا شروع کیا تو پھسلتی ہی چلی گئی، جبکہ دوسرے حصے میں بیوروکریسی کو انڈسپینسیبل پوزیشن حاصل نہیں رہی۔ 2013 سے لے کر 2018 تک بیوروکریسی نے انگڑائی لی، ریوائیو کرنے کی کوشش کی، لیکن کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ پروفیسر ڈاکٹر ایاز محمد رانا، فارمر ڈین، بہاؤالدین زکی یونیورسٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے پاکستان کی سیاست میں سول بیوروکریسی کا کردار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پاکستان کی سیاست میں 3 پولیٹیکل ایکٹرز جو ہیں وہ پاور سینٹرز رہے ہیں: بیوروکریسی، فیوڈل لارڈز، اور فیوڈل لارڈز کے ساتھ اب انڈسٹریلسٹ اور ٹریڈر بھی شامل ہیں، اور تیسرا ملٹری۔ سول بیوروکریسی کے شاخسانے برٹش انڈین سول سروس کے ساتھ مل گئے۔ اس کا آغاز ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی 2 اسٹریم بیوروکریسی سے کیا، جس میں ٹریڈر اور ایڈمنسٹریشن ہوتی تھی۔ ٹریڈ جو ہے وہ اپنے کمرشل اور تجارتی معاملات کو دیکھتے تھے، اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ریونیو کلیکٹ کرتے تھے۔ 1773 میں مزید بہتر انداز میں سول بیوروکریسی کی بنیادیں رکھی گئیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کووننٹ سول سروس کا آغاز کیا۔ اصل میں آفیسر اپنے امپلائر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرتا تھا، جس میں ٹرمز، کنڈیشن، مدت، سیلری، تمام چیزیں شامل ہوتی تھیں۔ کووننٹ کے حوالے سے اسے کووننٹ سول سروس کہا گیا۔ 1858 اور 1861 میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1858 اور 1861 میں ایکٹ پاس ہوئے۔ اس ایکٹ کے تحت حکومت کمپنی سے کراؤن کو شفٹ ہو گئی، اور انڈین سول سروس ایکٹ بھی اسی میں پاس ہوا۔ انڈین سول سروس ایکٹ کے تحت انڈین سول سروس کی بنیاد ڈال دی، لیکن اس کی پراپر جو بنیادیں ہیں وہ سر ایچیسن کمیشن کے ذریعے سے پڑی، جو 1886 میں اس مقصد کے لیے بنایا گیا۔ 1888 میں اس نے رپورٹ پیش کی، اور سر ایچیسن کمیشن جو ہے اسی کی بنیاد پر، اسی کے ریکمنڈیشن کی بنیاد پر سول سروس نے ہندوستان میں کام شروع کیا۔ پاکستان کی سول سروس بھی وہیں سے مستعار لی گئی۔ جب پاکستان اور ہندوستان بنے تو انڈین سول سروس کو کیڈر سسٹم تھا، اس کیڈر سسٹم کو اپنا لیا گیا۔ سول سروس آف پاکستان کو CSP، جبکہ ہندوستان نے بھی اسی کو اپنے ہاں اپنایا، سول سروس کو اپنایا انڈین سول سروس کے حساب سے۔ تو ہم نے پاکستان نے سول سروس آف پاکستان CSP اور انڈین پولیس سروس کو پولیس سروس آف پاکستان
اور اس کے بعد ایکسٹرنل افیئرز، کامن ویلتھ ریلیشن، پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ، ان اور فارن سروس کو ملا کر فارن سروس، پاکستان فارن سروس کے نام سے یہاں پہ آغاز ہوا۔ اس طریقے سے ہمارے ہاں جو سول سروس ہے اس کی بنیادیں رکھی گئی۔ جب پاکستان بنا تو 82 سول سروس کے لوگوں نے پاکستان کو جوائن کیا، ان میں سے ایک سیکرٹری لیول کے تھے۔ تو اس طریقے سے پاکستان میں جو سول سروس آئی، سول بیوروکریسی آئی، تو اس میں ایک پہلا گروپ ہے جس میں ویریس گروپ تھے، دوسرا پولیس سروس، اور تیسرا ڈپارٹمنٹل آفیسر جو تھے مختلف ڈپارٹمنٹ سے، یہ بیوروکریسی کو کمپرائز کرتے تھے۔ بیوروکریسی کو ہم 3 پیریڈز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ سول بیوروکریسی کو 3 پیریڈ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا پیریڈ 1947 سے لے کر 1969 تک ہے، دوسرا پیریڈ 1969 سے لے کر 2000 تک ہے، اور تیسرا پیریڈ 2000 سے لے کر 2020 تک ہے۔ پہلا پیریڈ میں سول بیوروکریسی جو ہے وہ سینئر پارٹنر اور ملٹری جو ہے وہ جونیئر پارٹنر کے طور پہ کام کرتی رہی۔ 1969 سے 2000 کا پیریڈ ہے، اس میں بیوروکریسی انٹرنل پریشرز اور ایکسٹرنل شاکس کا شکار رہی، لیکن اس میں بیوروکریسی کو وہ تمام جو حاصل رہا سسٹم اسٹیبلائزر کا، اور ڈومیننٹ رول جو ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسی فارمولیشن اور ایگزیکیوشن میں، وہ ان کو حاصل رہا، لیکن ڈکلائن شروع ہو گیا۔ 2000 سے 2020 تک جب مشرف کا مارشل لاء نافذ ہوا تو اس میں سول بیوروکریسی کو سب آرڈینیٹ رول ادا کیا گیا اور یہ کمزور پڑ گئے۔ تو جہاں تک 1947 سے 2000 کا یہ 2 ادوار ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سول بیوروکریسی پولیٹیکل ایکٹر، کی کمپوننٹ آف پولیٹیکل سسٹم، پریشر گروپس، اتھارٹی سینٹر، انٹرسٹ آرٹیکولیٹر اور انٹرسٹ ایگریگیٹر، سسٹم اسٹیبلائزر، سوشل ایلیٹ، انوائرمنٹل ڈٹرمننٹس، اور پالیسی میکر اور پالیسی ایگزیکیوشن کا کام کرتے رہے۔ یعنی تمام پولیٹیکل ایکٹرز کے جو کام ہوتے ہیں اور بیوروکریسی کے، دونوں ایک ہی میں مجتمع ہو گئے تھے۔ جہاں تک 1947 سے 1958 تک کا دور ہے اور دوسرا 58 سے 69 تک ہے، اس کو 2 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو پہلے دور میں کو بھی 2 میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں لیاقت علی خان اور قائد اعظم محمد علی جناح دونوں زندہ تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کے ہوتے ہوئے سول بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے معاملات میں آزاد و خود مختار کام کرتی رہی، لیکن پاور آف سینٹر جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس رہے۔ لیکن ایک بات دیکھنے میں آئی کہ صوبہ جات جہاں پہ منسٹرز جو ہیں ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا، نئے تھے، اور اتفاق سے وہاں پہ 3 صوبوں میں گورنرز جو ہیں وہ فارمر سول سروس کے امپلائیز تھے، ریٹائرڈ لوگ تھے جو وہاں پہ گورنر تعینات تھے، ریز گورنر تھے، اور ان کی وجہ سے سول بیوروکریسی کو صوبہ جات میں زیادہ اہمیت اور زیادہ پاور حاصل رہی۔ لیکن لیاقت علی خان اور قائد اعظم کے انتقال کے بعد سول بیوروکریسی جو ہے اس نے ڈومیننٹ رول ادا کیا۔ سول بیوروکریسی نہ صرف ڈیسیژن کو ایگزیکیوٹ کرتی تھی، بلکہ وہ ڈیسیژن فارمولیشن میں بھی اس کا اہم رول شروع ہو گیا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو اس وقت کے پولیٹیکل حالات جس میں پارٹیشن ایشو تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ اور لیاقت علی خان کا انتقال، لیاقت علی خان کی شہادت، اور تیسری بڑی اہم وجہ جو ہے پاکستان کی پہلی اور دوسری دستور ساز اسمبلی 1956 تک ایک کنسنسس کے ساتھ دستور فارمولیٹ اور پروکلیم کرنے میں ناکام رہے، اور بہت سی پولیٹیکل کرائسز اس میں آ گئے، پولیٹیکل سٹیبلٹی، عدم استحکام کا ملک شکار رہا، اور نیشنل کنسنسس نہیں ہو سکتا کا بہت سے ایشوز پر۔ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے اندر معاملات تھے، اسی طرح آئیڈیالوجیکل کانفلکٹس موجود تھے، تو ان چیزوں نے پولیٹیکل کرائسس یا سیاسی عدم استحکام کا ملک شکار رہا۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس پولیٹیکل لیڈرز کی ٹرین پولیٹیکل لیڈرز بھی ہمارے پاس موجود نہیں، کم تھے، اور پولیٹیکل پارٹیز کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ مسلم لیگ جو تحریک تھی، آل انڈیا مسلم لیگ، جس نے پاکستان بنایا، تحریک پاکستان چلائی، لیکن وہ ایک تحریک تھی اور زبردست تحریک تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو پرنسپل اورینٹڈ پولیٹیکل پارٹی میں منتقل نہ کر سکی۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں پھر ایک بہت بڑی بات، گیپ بٹوین ایکسپیکٹیشنز اینڈ ایکچوالٹیز۔ اس وقت توقعات اور جو حقائق تھے ان میں ایک بہت گیپ آ گیا۔ لوگوں کی توقعات تھیں کہ جاتے ہی ہمارے معاشی مسئلے حل ہو جائیں گے، مذہبی طور پر ہم آزاد ہوں گے، اور ہر جگہ ایک ہماری اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، سوشل لحاظ سے ہم ایکول اس کے اوپر آ جائیں گے، بڑا انصاف ہوگا۔ یہ تمام چیزیں جو اس وقت کی توقعات تھیں، حقائق اس کے برعکس رہے، اور 1956 تک ہم پراپر کانسٹیٹیوشن بھی نہ دے سکے۔ یہ اس کا معاملہ تھا۔ تو اس کے بعد ہاں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ 1956 میں پولیٹیکل لیڈرز نے اپنے معاملات کو کسی حد تک سمیٹ لیا تھا، بیوروکریسی کی مدد سے، اپنی مدد سے، اور وہاں پہ کنسنسس قائم ہو گیا تھا، اور 1956 کا دستور بن گیا تھا جس پہ تمام کا کنسنسس تھا۔ دوسرے نمبر پہ بیوروکریسی تھی۔ اس کا سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ بیوروکریسی کے ایک چھوٹی سی تعداد، صرف 82 افسران اور ایک سیکٹری نے پاکستان کو جوائن کیا۔ یہ تعداد بہت کم تھی، اس لیے ان کے اوپر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ ان کی پروموشن، تمام چیزیں، ٹرانسفر ان کی مرضی سے ہوتی تھی، اور یقیناً انہوں نے بہت کام بھی اس دور میں کیا۔ اور دوسرے نمبر پر وہ سائیکالوجی، وہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ برٹش نے اپنے خاص مقاصد کے لیے سول سروس کو ٹرین اور سائیکالوجی انفیوز کی تھی۔ اس کے مقاصد میں انڈین نیشنل انٹرسٹ کا دفاع، لا اینڈ آرڈر کا قائم کرنا، برٹش کے لیے لائلٹی قائم کرنا، اور برٹش کے پولیٹیکل، اکنامک، سوشل اور اسٹریٹجک جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنا، یہ صرف بیوروکریسی کے اس میں مقاصد میں سے تھا۔ اور اس میں سائیکالوجی یہ تھی کہ یہاں کے پہلی بات جو تھی وہ سینس آف سپیریورٹی، کہ وہ دوسرے لوگوں سے سپیریئر ہے۔ حاکم اور محکوم کا تصور، وہ حاکم ہے اور انڈین جو ہے محکوم ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ انڈینز کا امیج یہ تھا کہ رسٹڈ، انسیولائزڈ، انلٹریٹ، ٹربل کریٹر لوگ ہیں، اور ان کو پاور کے ذریعے ہی سے قانون کے تحت رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس سائیکالوجی کے ساتھ وہ یہاں پہ آئے۔ تو پاکستان بننے کے بعد، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا، نہ ہی تو ان کی سائیکالوجی بدلی، اور دوسری تعداد کی کمی بھی تھی، وہ بھی، اور اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل ایشوز اور بیوروکریسی کے ایشوز، ان دونوں نے ایک ایسی انوائرمنٹ پیدا کی جس میں سول بیوروکریٹس کو یہ موقع ملا کہ وہ منسٹریز تک پہنچ گئے۔ ملٹری سے صدر ایوب خان کو ڈیفنس منسٹر بنایا گیا، فائنانس منسٹر چودھری محمد علی تھے، اور انڈیا سے مذاکرات میں بھی انہوں نے بڑے اہم رول ادا کیا، اور یہاں پہ سیٹلمنٹ میں، نئے انڈین پرابلمز میں، وہاں پہ بیوروکریسی اہم رول ادا کرتی رہی۔ بہرحال ان کی اپنی اہمیت ہے۔ تو اس اہمیت سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو ٹیکنوکریٹس کی حیثیت سے ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں شامل ہو گئے، بلکہ اس پہ قابضی ہو گئے، اور اس میں اس سے انہوں نے اپرچونٹی حاصل کی کیبنٹ میں شامل ہونے سے، اور منوروں کے ذریعے یہ لوگ پرائم منسٹر اور گورنر جنرل تک پہنچ گئے۔ غلام محمد گورنر جنرل، سکندر مرزا گورنر جنرل، اس کے بعد پریزیڈنٹ بھی ہوئے، اور چودھری محمد علی جو ہے وہ پرائم منسٹر کے عہدے پر براجمان ہوئے۔ تو اس طریقے سے اس دور میں سول بیوروکریسی ڈومیننٹ رول ادا کرتی رہی، جبکہ ملٹری جو ہے ان کے جونیئر پارٹنر کے طور پہ کام کرتی رہی، اور آزادی کا وہ پھل جو لوگوں کو ملنا چاہیے تھا ان کو لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا گیا۔ بہرحال 1956 میں ایک کنسنسس ہو گیا، پولیٹیکل لیڈرز نے، بیوروکریسی نے مل کر وہ ایک راستہ نکال لیا، اور کانسٹیٹیوشن کنسنسس کے ساتھ بن گیا۔ لیکن 1958 میں ایوب خان نے مارشل لا نافذ کر دیا، جس کی وجہ سے سسٹم دوبارہ جو ہے وہ کولیپس ہو گیا، اور سسٹم میں پرابلم پیدا ہو گیا۔
1958 سے لے کر 1969 تک کا دور بھی بڑا دلچسپ دور ہے۔ اس میں ایوب خان نے 19 کنسنسس کانسٹیٹیوشن جو 1956 میں بنا تھا، اس کو 1958 کے مارشل لاء کے ساتھ ہی ابروگیٹ کر دیا گیا۔ پولیٹیکل پارٹیز بین کر دی گئی، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بین کر دی گئی۔ اس تمام معاملات میں سول بیوروکریسی اور ملٹری کا اتحاد کولیشن موجود رہا۔ تو اس میں ایک وقت کے بعد ملٹری تو واپس اپنی بیرکس میں چلی گئی، تو انٹرنل اور فارن پالیسی فارمولیشن میں ایوب خان اور سول بیوروکریسی ان کا اتحاد اس میں موجود رہا، اور یہ لوگ ایوب خان کے وائس ریگل یا ورٹیکل پاور سسٹم میں ملک کی پالیسی فارمولیشن اور اس پالیسی ایگزیکیوشن کا کام کرتے رہے، جس سے لوگوں کی منشا کا اظہار نہیں ہوتا تھا، اور پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، وہ انڈر پریشر رہی۔ سول بیوروکریسی نے دو طریقوں سے اس میں ڈومینیٹ کیا۔ ایک تو اپنا آرگنائزڈ اور ہائیلی پروفیشنل تھے یہ اس دور تک، اور آرگنائزڈ سسٹم تھا، ہائیلی کوالیفائڈ تھے، ہائیلی ٹرینڈ تھے، اس لیے سسٹم کے اوپر قابو کرنے میں انہوں کو زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ ان کی تعداد بھی کم تھی، ضرورت تھی، تو ان کی ترقی میں یا کہیں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے یہ ان کا سسٹم بنا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے پاس جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں وہ بیوروکریسی کے اس میں تھی، تو ان کے ذریعے سے تمام معلومات جو ہے وہ خفیہ کی، یعنی اس وقت کی اسپیشل برانچ اور آئی بی، یہ اہم خفیہ ایجنسیز تھیں جو ملک کے اندر کام کرتی تھیں، تو ان کی معلومات ان کے پاس ہوتی تھی، جن معلومات کے ذریعے سے ان کو پولیٹیکل مینورنگ، اکنامک مینورنگ تمام میں آسانی ہوتی تھی، وہ بیوروکریسی کرتی تھی۔ بیوروکریسی نے ایوب خان کے ساتھ مل کر 1962 کا کانسٹیٹیوشن دیا۔ یہ کانسٹیٹیوشن تاریخ کا انتہائی کنٹروورشل کانسٹیٹیوشن ہے کہ جس میں بنیادی حقوق بھی صحیح طریقے سے موجود نہیں تھے، اور اس کو کسی طریقے سے ایک جمہوری ملک کا جمہوری کانسٹیٹیوشن نہیں کہا جا سکتا۔ اس پر ملک کے اندر there was a lot of hue and cry against it، تو وہ یہ بھی اس کی مدد سے اس میں ایک کمیشن جس میں سول بیوروکریٹس، ججز اور کچھ پبلک کے نمائندے انہوں نے کیا، اس کے بعد منسٹرز اور گورنرز نے اس کو کانفرنس نے کیا، اور پھر اس کے بعد ایوب خان نے فائنلی اس پر دستخط کیا۔ اور اس کے بعد بیوروکریسی نے تیسرا جو ان کے پاس تھا وہ لوکل باڈی سسٹم، بیسک ڈیموکریسی سسٹم، جس کے ذریعے سے 80,000 ڈیموکریٹس قائم کیے گئے۔ یہ ملٹی فنکشنل انسٹیٹیوشن تھا جو صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب کرتا تھا، نیشنل اسمبلی کا انتخاب کرتا تھا، صدر کا انتخاب کرتا تھا، اور بوقت ضرورت اگر ریفرنڈم کی ہو تو ریفرنڈم کا بھی یہی کام کرتا تھا۔ یہ 40,000 نمائندے ویسٹ پاکستان سے تھے، 40 ایسٹ پاکستان سے تھے، اور ٹوٹل 80,000 تھے۔ ان 80,000 نمائندوں میں میجر رول جو تھا وہ بیوروکریسی کا تھا، ایک تو ان کا لوکل گورنمنٹ کا جو تھا اس کے ذریعے سے تمام پالیسیز اس کا، کیونکہ جب ڈسٹرکٹ لیول پہ جاتے تھے، میونسپل لیول پہ جاتے تھے، وہاں پہ ڈپٹی کمشنر کو اختیارات حاصل ہو جاتے تھے، ان کی پالیسی فارمولیشن، بجٹ فارمولیشن، اس کی اپروول، یہ تمام اس طریقے سے بیوروکریسی اس ذریعے سے اپنا پالیسی فارمولیشن کا کام بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد جو اس کے انتخابات میں بیوروکریسی کو منورنگ کی حیثیت حاصل تھی، صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں وہ منورنگ کر سکتے تھے۔ ایوب خان کے انتخاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1965 میں اس میں یہ شکایات ہیں کہ اس میں ریگنگ ہوئی اور دھاندلی ہوئی، تو اس تمام کو مینیج کرنے میں جو رول تھا وہ سول بیوروکریسی کا تھا۔ سول بیوروکریسی میں بھی پولیس اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے دو ایسے ڈپارٹمنٹ تھے جو انتہائی اہمیت کے حامل تھے۔ پولیس کے ذریعے سے سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات بنائے جاتے تھے، سیاسی مخالفین کو ٹارچر، جیل، یہ اس طریقے سے پولیس کا استعمال کیا جاتا تھا، اور جو حکومت کے ساتھ ہوتے تھے ان کے لیے کافی۔ ڈپٹی کمشنر کو بہت سے اختیارات حاصل تھے شروع سے،
ہی واز کنگ پن ان دا ڈسٹرکٹ، اور اس دور میں زمینیں بہت بڑی تھیں. ڈپٹی کمشنر بیک جنبش قلم ان کو الاٹ کر سکتا تھا، اور اس نے یہ آپ کے ساؤدرن پنجاب میں ساری زمینیں اسی دور میں یہ الاٹ ہوئی، مختلف الاٹوں کے ذریعے سے مختلف اسکیمیں تھیں. تو یہ ڈپٹی کمشنر کے پاس اختیارات تھے، ان کے ذریعے سے بھی وہ لوگوں کو قابو کرتے تھے پولیٹیکلی. اور اس کے علاوہ تمام پاورز جو تھیں، اپوائنٹنگ اتھارٹی تھی، نیب تحصیل سے دار سے ایک پٹواری سے لے کر نیب تحصیلدار تک ڈی سی کر سکتا تھا. اسی طرح کمشنر، یہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ان کے پاس تھی. پولیس جو ہے وہ سپاہی سے لے کر ڈی ایس پی تک جو ہے مختلف ایس پی، ڈی آئی جی اور آئی جی ان کو براہ راست اپوائنٹ کر سکتے تھے بغیر کسی پروسیس کمیشن کے. اور یہ اپوائنٹمنٹ بھی پولیٹیکل ٹول کی حیثیت سے استعمال ہوتی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ یہ اختیار نواز شریف کے دور تک رہا، کہ جب نواز شریف 1988 میں پنجاب میں ان کی حکومت بنی تو کافی پیپلز پارٹی کی اس میں مرکز میں حکومت بن گئی، تو آپس میں کھینچا تانی تھی. تو نواز شریف نے اس وقت ایم پی ایس کو دو، یا ایک اے ایس آئی اور نیب تحصیلدار ایم پی ایس کو کہا گیا کہ خواہ اپنا کو عزیز لگوا لیں، خواہ اپنا کو دوست لگوا لیں، جس طرح بھی چاہتے ہیں ان کو کوٹا دے دیا گیا. اور یہ سول بیوروکریسی کے ذریعے سے اس وقت کیا گیا. اب یہ نشستیں پروسیس کمیشن کے پاس کو چلی گئی. تو اس طریقے سے سول بیوروکریسی اس دوران میں پاورفل رہی، اور انہوں نے پولیٹیکل مینورنگ کا کام کیا. ایوب خان کے لیے تمام انتخابات میں جتنی اس میں چیزیں تھیں، لیکن ایک بہترین کام جو ہے وہ ان لوگوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے. انڈسٹریل ریولیوشن اور گرین ریولیوشن جو ہے ایگریکلچر میں، اس کو انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا، اور اس میں کافی حد تک ڈیولپمنٹ کا کام ہوا. لیکن لینڈ ریفارمز کے مسئلے میں بیوروکریسی نے ہول ہارٹڈلی لینڈ ریفارمز کو صحیح طریقے سے اپلائی نہیں کیا، جس کے مسائل آج تک ہم دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی جو انڈسٹری کا بینیفٹ تھا وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ وہ عام لوگوں کے نمائندے ہی نہیں تھے، اس لیے عام لوگوں تک نہیں پہنچ سکا. 22 خاندانوں میں دولت کا ارتکاز ہو گیا، اور اس کے بعد ایوب خان کے خلاف ایک تحریک چلی. لیکن یہ 1969 تک کا دور جو ہے، اس میں سول بیوروکریسی جو ہے وہ ڈومیننٹ رول ادا کرتی رہی. اس کے بعد 1969 سے لے کے 70 تک کا دور ہے، اس میں دو ادوار ہیں، ایک یحییٰ خان کا، ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا. یحییٰ خان کے جنرل یحییٰ خان نے مارشل لا نافذ کیا تو 1982 کے قانون کو ختم کر دیا، اور دستور کو 1962 کے دستور کو ایبروگیٹ کر دیا، اور بقیہ تمام چیزیں بھی ہوئی، اور لوکل باڈیز الیکشن کو بھی ختم کر دیا. تو انہوں نے سول بیوروکریٹس کے لیے ایک ٹریبونل بنایا، 58 ریموول ریگولیشن 58 ریموول فرام سول سروسز سے 303 بیوروکریٹس کو ڈسمس کیا گیا یا ریٹائر کیا گیا. یہ بیوروکریسی کے اوپر کافی شدید ان کے اوپر یہ تھا، دباؤ تھا. تو اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے. ایوب خان کے دور میں ایک کام ایوب خان نے اور کیا کہ 8 کیپٹنز پہلی دفعہ فوج سے وہاں پہ سول بیوروکریسی میں شامل ہوئے. یہ پہلی دفعہ ایکس سروس مین کی انڈکشن ہوئی. تو اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 3 کام کیے. ایک تو یہ ہے کہ بیوروکریٹس کا احتساب کیا، دوسرے سروسز کو ریسٹرکچر کیا، اور تیسرے نمبر پر انہوں نے لیٹرل انٹری کے ذریعے سے اس میں انڈکشن دی. احتساب میں 1300 سول سرونٹس جو ہیں ان کو کرپشن اور انکمپیٹنس کی بنیاد پر فارغ کر دیا گیا. اور اس کے بعد نیا اسٹرکچر دیا، ریفارمز دی، جن میں انہوں نے یونیفائڈ گریڈ سسٹم دے دیا، جس میں تمام سرکاری ملازمین کے لیے وہ ایک ہی گریڈ سسٹم جو ہے انہوں نے اس کو دیا. اس گریڈ سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز کے لیے بھی، ہیلتھ میں بھی بی پی ایس 17، 18، 19، 20، 22 تک یہ دیے گئے، اور یہ اس میں تمام چلے گئے جو اس وقت تک سول بیوروکریسی کی میراث تھی. اس طریقے سے قوم میں ایک نیا اعتماد آیا. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب اپنی پلیٹ کے اوپر سی ایس پی نہیں لکھ سکیں گے. سی ایس پی اس وقت لکھنا ایک قابل فخر سمجھا جاتا تھا، اور ایک پراؤڈ اس میں ہوتا تھا، تو اس کو لکھنا بند کر دیا. اس طریقے سے سول سروس جو ہے وہ کافی دباؤ میں آ گئی.
اور ریسٹرکچرنگ سے کچھ فائدے بھی ہیں۔ یونیفائڈ گریڈ سسٹم سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ کلاس سسٹم ختم ہوئے ملازمتوں کے اندر سے، جو ملک کے لیے انتہائی خطرناک تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بھٹو صاحب نے اپنی ایک ایف ایس ایف بنا لی، اس کے پیرالل اس کو بنا لیا۔ آئی بی وغیرہ کے جو تھے ان کو ایکٹیولی خود انہوں نے کنٹرول کرنا شروع کیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے سول بیوروکریسی کا سہارا لینا پڑا، اور انتخاب میں جو ریگن کا اور تمام شور ہوا تو وہ سول بیوروکریسی کے ذریعے سے تمام آپریشن مکمل ہوا۔ اس طرح سول بیوروکریسی نے دوبارہ اپنے اس کو بحال کر لیا۔ تو ہم اس کا چوتھا دور جو ہے وہ اس میں 77 سے 88 تک جو ہے وہ تیسرا دور ضیاء الحق کا دور ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں سول بیوروکریسی کو دوبارہ اہمیت حاصل ہو گئی، اور وہ پہلے اپنے آپ کو ریسٹور کر چکے تھے۔ تو اس دور کو ہم کہہ سکتے ہیں سول بیوروکریسی، ملا، پولیٹیکل ایلیٹس، ملٹری، ان اور لوکل گورنمنٹ کے ذریعے سے پیدا ہونے والے پولیٹیکل، ان کا ایک اتحاد تھا۔ سول بیوروکریسی نے جنرل ضیاء الحق کو مکمل سپورٹ حاصل کی، لیکن ضیاء الحق نے 2-3 کام ایسے کیے، یعنی ضیاء الحق کی جو ان کا جتنا بھی وہ دور ہے، اس کو ڈیموکریٹک کہیں، ان ڈیموکریٹک کہیں، کیا کہیں، وہ تمام سول بیوروکریسی کے ذریعے سے انہوں نے اس کو کنٹرول کیا۔ اس میں ضیاء الحق صاحب نے ایک کام یہ کیا کہ ایکس سروس مین کے نام سے اس میں کوٹا مقرر کیا۔ پہلے طور پر تو انہوں نے یہ کیا کہ جو مختلف منسٹریز میں، ڈپارٹمنٹ میں ایکس سروس مین کے لیے ایک کوٹا مقرر کیا۔ آرمی نے جو ہے وہ ڈومیننٹ پوزیشن جو ہے ایڈمنسٹریشن میں حاصل کرنا شروع کر دیا۔ انیشلی ضیاء الحق صاحب نے 10% کوٹا جو ہے وہ 17 اور 18 گریڈ میں رکھا، اور 19 اور ابو میں جو ہے وہ بھی 10% کوٹا رکھا، اور یہ کسی پرسنس کمیشن کے ذریعے سے، کسی امتحان کے ذریعے سے نہیں آتے تھے۔ یہ ایک کمیٹی تھی جو اس کو سلیکٹ کرتی تھی، جس کو سلیکشن کمیٹی کہا جاتا تھا، اور یہ ضیاء الحق صاحب اس کو ہیڈ کرتے تھے۔ اس طریقے سے، اور آئی بی جو ایک بڑا اہم انسٹیٹیوشن تھا، 1982 میں پہلی مرتبہ جو ہے اس کا ہیڈ جو ہے وہ ایک سرونٹ میجر جنرل کو لگا دیا گیا۔ اس طرح سول بیوروکریسی کا جو خفیہ معاملات پہ پوری گرفت تھی وہ کافی حد تک کمزور پڑ گئی، اور خفیہ ادارے بھی اس دور میں کافی حد تک ایکٹیو ہو چکے تھے۔ تو اس لیے وہ خفیہ کا جو ان کے پاس ہتھیار تھا، ضیاء الحق نے وہ بھی ان سے چھین لیا۔ اس کے بعد اس وقت کے جو امبیسڈر تھے، 42 امبیسڈر میں 18 جو تھے وہ ملٹری کے ریٹائرڈ افسران تھے۔ 1985 میں 98 فارمر ملٹری آفیسر جو تھے ان کو بی پی ایس 17 اور 18 میں پرماننٹ پوسٹ میں کیا گیا، اور 111 جو تھے وہ سینئر اپائنٹمنٹ آن کانٹریکٹ بیسس کی گئی۔ تو اس طریقے سے بیوروکریسی جو ہے اس کا رول اس میں ریڈیوس ہوتا چلا گیا، اور یہ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈکلائن کی طرف شروع ہو گیا، اور سول بیوروکریسی میں ایکس سروس مین، ملٹری اور تمام کوٹا جات کے ذریعے سے، پھر پروونشل سروسز کے ذریعے سے کافی لوگ اس میں گئے، اور یہ ایک وہاں پہ اس کی وہ جو تحفظ تھا، جو اس کا مضبوط شیلڈ تھی، وہ شیلڈ جو ہے وہ بریک ہو گئے کسی حد تک۔ 1998 اور 99 نواز شریف کا دور اور بے نظیر کا دور ہے۔ There was a seesaw game between نواز شریف اور بے نظیر۔ ان دونوں نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے ملٹری کے ساتھ انٹر انٹو ملٹری الائنس، جو ملٹری کے ساتھ انہوں نے پاور حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مختلف اوقات میں بے نظیر صاحبہ نے بھی اور نواز شریف صاحب نے بھی اتحاد کیے، اور انہوں نے سول بیوروکریسی میں اپنی اپنی ٹیمیں بنائی۔
جب ایک اقتدار میں آتا تھا وہ اپنی ٹیم بنا لیتا تھا، دوسرا آتا تھا اس ٹیم کو ہٹا دیتا تھا اور اپنی بنا لیتا تھا۔ اس طریقے سے سول سروس کی نیوٹرلٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی، نیوٹرلٹی ختم ہو گئی، اور سول سروس جو ہے وہ مطلب ہے کہ ان کے کہنے پہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو سکتے تھے۔ سول سروس کا وہ طرح امتیاز جس میں اسٹریٹجی بنانا ایکسیکیوشن کے لیے، پرپوزل دینا اور ریزسٹ کرنا اس کے اوپر، یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے چھوڑ دی، جس کی بنیاد پہ سول سروس جو ہے وہ کافی حد تک کمزور ہو گئی اور گروپنگ نیوٹرل پوزیشن ان کی ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس، ریٹائرڈ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیف ایگزیکٹو کا عہدہ نواز شریف صاحب نے 96 میں متعارف کروایا۔ یہ ضلع کے چیف ایگزیکٹو ہوتے تھے، یہ لوگ اس کے تھے چیف ایگزیکٹو، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ ایجوکیشن کے چیف ایگزیکٹو تھے۔ تو یہ جو چیف ایگزیکٹو تھے اکثر و بیشتر کرنل، میجر اور کسی بڑی جگہ پر بریگیڈیئر لیول کے لوگ بھی ہوتے تھے۔ ان کو گاڑی، اچھی تنخواہیں جو دوسرے عام ملازمین سے کئی گنا زیادہ تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ مثلا ڈسٹرکٹ ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن جو تھا وہ کوئی کرنل یا میجر ہو سکتا تھا، اور اس کی تنخواہ عام ہیڈ ماسٹر سے یا عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی تھی، اور گاڑی اور دوسری فیسلٹیز بھی ہوتی تھی۔ اس چیز نے ایک کلاس سسٹم پیدا کی، لوگوں میں بددلی پیدا کی۔ نشتر کے اندر ایک بریگیڈیئر صاحب، وہ نشتر کے چیف ایگزیکٹو تھے، میں ان سے خود بھی ملا، اور وہ نشتر کو چلاتے تھے۔ اس چیز نے عام ملازمین کے اندر ایک بددلی پیدا کی۔ بہرحال اس سے سول بیوروکریسی کو بھی جھٹکا لگا اور دوسرے ڈپارٹمنٹل ان کو بھی نقصان ہوا۔ تو یہ اس طریقے سے جنرل مشرف صاحب انہی چیزوں کو دیکھ کر انہوں نے مارشل لا نافذ کر دیا، اور یہ ہے سن 2000 کا دور۔ تمام کرائسس کے بیوروکریسی کو ان دنوں میں، اس عرصہ میں پھر بھی اہمیت حاصل رہی، جس سے وہ انتظامی امور کو سنبھالتے رہے اور کرتے رہے۔ اس کے بعد ہم تیسرا دور دیکھیں گے جو جنرل مشرف کا دور ہے۔ تو سول بیوروکریسی کا یہ پہلا حصہ، جس میں 1947 سے لے کر 1969 تک اس کا عروج تھا، رائج تھا، 1969 سے لے کر 1998 تک سول بیوروکریسی انڈسپنسیبل رہی، لیکن ان کا زوال شروع ہو چکا تھا، اور 1998 میں یہ کافی حد تک اپنے اس مقام کو کھو چکے تھے۔ اس کے بعد کا دور جو ہے وہ 1998 سے 2020 تک کا دور ہے، جس میں مختلف ادوار آئے، لیکن بیوروکریسی اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا نہ کر سکی، اور 2013 سے 2018 میں بیوروکریسی نے انگڑائی لی، لیکن ریوائول کی کوشش کی، لیکن فواد حسن فواد نے اس کو لیڈ کیا، لیکن یہ کوشش کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ تو دوسرے حصے میں ہم اس تمام کی تفصیل بیان کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔ انشاءاللہ دوسرا حصہ جو ہے اس میں معلومات آپ کو، تمام معلومات جو ہیں وہ ان کو اس میں ملیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔